السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو سائنس کی زبان کے دو بہت اہم پہلوؤں پر ہے۔ وہ زبان جو آپ دیکھیں کائنات کے بڑے بڑے رازوں سے لے کر بالکل ننھے ایٹموں تک ہر چیز کو بیان کرتی ہے۔ جی بالکل، یہ اعداد اور پیمائش کی زبان ہے۔ ہاں، اور اس میں مہارت حاصل کرنا خاص طور پر جو ہمارے ایف ایس سی کے طلباء ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے۔ بالکل، تو آج ہم دو بنیادی چیزوں پر بات کریں گے جو فزکس اور کیمسٹری میں آپ دیکھیں گے ہر قدم پر کام آتی ہیں۔ ایک ہے سائنسی نوٹیشن اور دوسرا یونٹس کی تبدیلی۔ ٹھیک۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں ان کو آسان بنائیں تاکہ سب انہیں نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ استعمال بھی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں سائنسی نوٹیشن سے۔ اب سائنس میں اکثر ہمیں بہت ہی بڑے یا پھر بہت ہی چھوٹے اعداد سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان کو پورا لکھنا تو کافی مشکل ہو سکتا ہے نا؟ یقیناً بہت مشکل۔ اسی مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہی تو سائنٹیفک نوٹیشن ہے۔ اس کا ایک آپ کہہ لیں ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے، x ضرب 10 کی طاقت y۔ x ضرب 10 کی طاقت y، ٹھیک ہے؟ جی، یہاں x وہ عدد ہے جس میں اعشاریہ یعنی ڈیسیمل پوائنٹ پہلے غیر صفر ہندسے کے فوراً بعد ہوتا ہے، اور y ایک پورا نمبر ہے، انٹیجر، جو بتاتا ہے کہ اصل عدد لانے کے لیے اعشاریہ کو کتنی جگہ ہلانا ہے۔ اور کس طرف ہلانا ہے یہ بھی؟ بالکل، y یہ بھی بتاتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو 10 کی طاقت y ہے یہ صرف صفر گننے والی بات نہیں ہے؟ جیسے ایک مثال آپ نے دی تھی 840 ٹریلین کی، اسے لکھا 8.40 ضرب 10 کی طاقت 14۔ اب اس میں صفر تو 12 ہیں لیکن طاقت 14 ہے، یہ فرق کیوں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، y اصل میں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اعشاریہ کو کتنی جگہیں حرکت دی ہیں تاکہ وہ پہلے غیر صفر ہندسے کے بعد آ جائے۔ اب 840 ٹریلین میں اعشاریہ آخر میں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک؟ جی، آخر میں۔ تو اسے 8 کے بعد لانے کے لیے ہمیں اسے 14 جگہ بائیں طرف لانا پڑا، اس لیے طاقت 14 ہے۔ ہاں۔ اگر عدد بڑا ہے مطلب 1 سے بڑا، ہاں، تو y مثبت ہوگا۔ اچھا، اور اگر عدد بہت چھوٹا ہو، 1 سے کم، جیسے وہ مثال تھی 0.000045؟ جی، اس صورت میں y منفی ہوگا۔ ہاں۔ 0.000045 میں ہمیں اعشاریہ کو 6 جگہ دائیں طرف لے جانا پڑے گا، جی، تاکہ وہ 4 کے بعد آئے، یعنی 4.5 بنے۔ 4.5، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہم دائیں طرف گئے تو طاقت منفی ہوگی، 4.5 ضرب 10 کی طاقت -6۔ تو منفی طاقت کا سیدھا مطلب ہے کہ اصل عدد 1 سے چھوٹا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی اعداد کو قابو میں لانے کا بڑا منظم طریقہ ہے، اور یہ مثبت اور منفی ایکسپوننٹ کا فرق سمجھنا میرے خیال میں امتحان کے لیے بہت اہم ہے۔ اکثر یہی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ بہت کروشل ہے، اور اسی سے جڑا ایک اور تصور ہے آرڈر آف میگنیٹیوڈ کا۔ جی، آرڈر آف میگنیٹیوڈ۔ جب عدد سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھا ہو نا x ضرب 10 کی طاقت y، تو یہ جو 10 کی طاقت y ہے بس یہی اس کا آرڈر آف میگنیٹیوڈ کہلاتی ہے۔ یہ ہمیں کسی بھی مقدار کے پیمانے کا مطلب اسکیل کا ایک فوری اندازہ دے دیتی ہے۔ اور وہ جو آپ نے مثال دی تھی وہ تو حیران کن تھی۔ ایک ایٹم کا قطر تقریباً 10 کی طاقت -9 میٹر، اور سورج کا قطر تقریباً 10 کی طاقت 9 میٹر۔ جی، ان میں 18 آرڈر آف میگنیٹیوڈ کا فرق ہے۔ بالکل، یہ اتنا بڑا فرق ہے، تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل ناقابل تصور فرق ہے۔ اسی لیے تو آرڈر آف میگنیٹیوڈ سائنسدانوں کے لیے اتنا کارآمد ہے، تاکہ وہ اتنی مختلف چیزوں کے سائز یا مقدار کا موازنہ کر سکیں بغیر وہ لمبے لمبے عدد لکھیں۔ صحیح۔ اور امتحان کے لحاظ سے دیکھیں تو آرڈر آف میگنیٹیوڈ کا تصور اکثر مختصر سوالات میں آ سکتا ہے، تو اس کی تعریف اور کوئی مثال ذہن میں رکھنا اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بہت بڑے اور چھوٹے اعداد لکھنا تو سیکھ لیا، لیکن سائنس میں پیمانے بھی تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی کلومیٹر، کبھی میٹر۔ ان کے درمیان کیسے جانا ہے؟ مجھے یاد ہے شروع میں یہ یونٹ بدلنا بڑا الجھاتا تھا۔ ہاں، یہ اکثر طلباء کو مشکل لگتا ہے، لیکن اس کا ایک بہت منظم طریقہ ہے، کنورژن فیکٹر کا استعمال۔ کنورژن فیکٹر؟ جی، یہ ایک نسبت ہوتی ہے، ریشیو، جو دو مختلف یونٹس کا آپس میں تعلق بتاتی ہے، اور اس کی کل قیمت ہمیشہ ایک ہوتی ہے۔
जैसे हमें पता है 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड के। जी, तो 60s 1 मिनट लिखें या 1 मिनट 60s लिखें, दोनों की कीमत एक ही है। अच्छा, तो मतलब जब हम किसी मिकदार को इस फैक्टर से ज़र्ब देते हैं तो हम असल में उसे सिर्फ 1 से ज़र्ब दे रहे होते हैं। मिकदार बदलती नहीं, सिर्फ उसकी शक्ल यानी यूनिट बदल जाती है। बिल्कुल सही, यही नुक्ता है। जैसे वो मिसाल थी 1 घंटे को सेकंड में बदलना। 1 घंटा ज़रब 60 मिनट 1 घंटा, ज़रब 60 सेकंड 1 मिनट। यहाँ घंटे से घंटा कट गया, मिनट से मिनट। जी, यूनिट्स कैंसिल हो गई और बचा 3000 सेकंड। ये तो बड़ा साफ सुथरा तरीका है। इससे साइंटिफिक नोटेशन में 3.6 ज़रब 10 की ताकत 3 सेकंड लिखेंगे। बिल्कुल, इसी तरीके को डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। ये पक्का करता है कि यूनिट्स सही तरह बदल रही हैं। और एक अहम बात याद रखनी है कि आप मुख्तलिफ किस्म की मिकदारों को जमा या तफरीक नहीं कर सकते। मतलब 10 किलोमीटर जमा 5 किलोग्राम, ये बेमायनी है। हाँ, ये तो जाहिर है। अच्छा, इस यूनिट की तब्दीली में कोई आम गलतियां जो तुलबा करते हो इम्तिहान के हवाले से? एक बहुत आम गलती है कन्वर्जन फैक्टर को उल्टा लिख देना। मतलब 60 सेकंड बटा 1 मिनट की जगह 1 मिनट बटा 60 सेकंड लिख दिया, जहां जरूरत नहीं थी। इससे यूनिट्स कटती नहीं, उल्टा ज़रब हो जाती हैं। ओह, हाँ, ये होता है। दूसरी गलती, कभी कभी सारे ज़रूरी फैक्टर इस्तेमाल नहीं करते, या फिर बस हिसाब किताब में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में गलती कर देते। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलना और हर स्टेप पे यूनिट्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। समझ आ गई। तो इम्तिहान के लिए मशवरा यही है कि आराम से कदम ब कदम चलें, यूनिट्स को ध्यान से कैंसिल करें और जो बुनियादी कन्वर्जन फैक्टर्स हैं ना, लंबाई के, वक्त के, कमियत के, वो ज़रूर याद रखें। जी बिल्कुल, इन तस्वुरात पर अगर अच्छी गिरफ्त हो जाए तो ये ना सिर्फ एफएससी में बल्कि आगे पूरी साइंसी तालीम और अमली ज़िंदगी में भी बहुत काम आएगी। तो खुलासा ये हुआ कि आज हमने साइंसी नोटेशन को समझा कि कैसे बड़े और छोटे आदाद को आसानी से लिखना है, फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से पैमाने का अंदाज़ा लगाना सीखा और डायमेंशनल एनालिसिस से यूनिट्स बदलने का मौसर तरीका देखा। ये समझें कि साइंस के तालिब इल्म के बुनियादी औजार हैं ये। जी हाँ, बुनियादी औजार। और आखिर में एक छोटी सी बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी, जब हम एक यूनिट से दूसरी में तब्दील करते हैं, मान लें मीटर से किलोमीटर में, तो क्या हम असल में वो तबई मिकदार यानी फासला बदल रहे होते हैं या सिर्फ उस फासले को बयान करने का, उसको नापने का अंदाज बदल रहे होते हैं? इस पर जरा सोचिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत खूब, जरूर सोचिएगा। अल्लाह हाफिज।